اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ حضرات، شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، اس لیے آج ہم سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات آپ کو سنائیں گے۔ آپ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے اور بے خوفی ہم آپ کی بیان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ ضحاک خارجیوں کا مشہور سردار تھا، جو بنو امیہ کے دور میں کوفے پر قابض ہو گیا تھا، کوفہ پر اس کا قبضہ تھا۔ ایک دن وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور تلوار دکھاتے ہوئے بولا کہ ابو حنیفہ تم توبہ کرو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بے خوفی کے ساتھ پوچھا، کس بات سے؟ میں کس بات سے توبہ کروں؟ ضحاک نے کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جھگڑے میں ثالث کو تسلیم کر لیا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جھگڑا ہوا، لڑائیاں ہوئیں، پھر ایک ثالث کو، تیسرے کو حکم بنایا گیا کہ تیسرا کوئی فیصلہ کرے دونوں کے درمیان۔ اگرچہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ سے خطائے اجتہادی تھی، لیکن کسی 2 آدمی میں جھگڑا ہو، کسی تیسرے شخص کو فیصل مان لیا جائے، یہ عام طور سے رواج ہے، دستور ہے، اسی کو ثالث کہتے ہیں، تیسرا۔ اور خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو تیسرا بنا لے وہ مشرک، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ حکم صرف اللہ کا ہے، تو تیسرے کو کیسے حاکم مان لیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ ابو حنیفہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی نے امیر معاویہ کے جھگڑے میں ثالث کو تسلیم کر لیا تھا، تیسرے کو ایک حکم بنا لیا تھا فیصل۔ جب علی حق پر تھے تو پھر ثالث کی کیا ضرورت تھی؟ ثالث کے کیا معنی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو دوسری بات ہے، ویسے اگر صورتحال کی تحقیق کرنا چاہو تو مجھے کچھ کہنے کی اجازت دو۔ ضحاک نے کہا کہ میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں، تم مجھے مطمئن کر دو یا پھر میرے سامنے اس عقیدے سے توبہ کرو۔ پھر اس خارجی سردار ضحاک نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ اگر ان دونوں میں سے تم کوئی کام نہ کر سکے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
یا تو تم بحث کر کے مجھے مطمئن کر دو یا پھر اپنے عقیدے سے توبہ کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ نہایت اطمینان سے اس خوفناک صورتحال کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضحاک سے سوال کیا کہ چلو مناظرہ شروع ہوتا ہے، ہم اپنی دلیلیں دیتے ہیں، تم اپنی دلیلیں دو۔ اگر کسی وجہ سے یہ بحث نتیجہ خیز نہ ہو سکی، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، تو پھر فیصلہ کس طرح ہوگا؟ خارجی سردار نے تجویز پیش کی۔ اس نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف بنائے دیتے ہیں۔ اس نے بھی وہی بات کہہ دی، ہم دونوں ایک تیسرے شخص کو منصف انصاف کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، وہ شخص فیصلہ کر دے گا کہ ہم میں سے کون غلطی پر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضحاک کی تجویز سے اتفاق کیا اور اسی کے آدمیوں میں سے ایک شخص کو منصف بنا دیا، ضحاک ہی کے آدمی کو۔ جب مناظرے کی ابتدائی کارروائی ہو چکی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی کام تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی کیا تھا، جو کام تم نے کیا ہے۔ تم نے آج ہمارے اور اپنے درمیان ثالث کو بنایا، تیسرے کو۔ یہی کام مولا علی نے کیا تھا، پھر ان پر الزام کیا ہے؟ ضحاک یہ سن کر دم بخود رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر سر جھکائے ہوئے خاموشی سے اٹھا اور چلا گیا۔ تو امام اعظم کی بے باکی کا یہ معیار کہ وقت کا خلیفہ بھی زبان مبارک پر مہر خاموشی نہ لگا سکا، حق بولنے سے آپ کبھی باز نہ آئے، اور زہد و تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم کہ روپے پیسے سونے چاندی کے انبار بھی آپ کو سیدھے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ نفس کے ضبط کی یہ شان کی لوگوں نے تمام عمر دل آزاریاں کیں، گالیاں دیں، برا بھلا کہا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، مگر آپ حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ بعض کمظرف مخالفین کو جس قدر برے الفاظ یاد تھے وہ سب کے سب آپ کے نام سے منسوب کر دیے گئے تھے۔ ایک شخص نے آپ کو بھرے مجمع میں ماں کے حوالے سے فحش ترین گالی دی۔ کوئی بھی آدمی ہو، ماں کے حوالے سے کوئی شخص گالی دیتا ہے تو آدمی برداشت نہیں کر پاتا۔ آپ کو گالی دی ماں کے حوالے سے، بڑی فحش گالی دی، مگر آپ نے اسے دعائیہ کلمات سے یاد کیا، دعا دی آپ نے۔ ایک گستاخ نے آپ کو سر محفل زندیق کہہ کر پکارا، زندیق، بے دین، زندیق کہہ کر پکارا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، خدا تمہاری مغفرت کرے، وہ خوب جانتا ہے کہ تمہاری رائے میرے بارے میں درست نہیں ہے، میں ایسا نہیں ہوں۔ ایک شخص آپ کی محفل میں شریک ہوا، بیٹھتے ہی آپ کے متعلق نازیبا گفتگو کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ امام اعظم کے شاگرد بہت زیادہ برہم ہوئے، وہ اس کے خلاف سخت کارروائی کرنا چاہتے تھے، مگر آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے درس شروع کیا، درس کے دوران بھی اس شخص کو قرار نہیں تھا، برا بھلا کہتا رہا، اور جب درس ختم ہو گیا تو تب بھی راستے میں آپ کو برا بھلا کہتا رہا۔ آپ درسگاہ سے اٹھے، گھر روانہ ہوئے، راستے میں بھی برا بھلا کہتا رہا، یہاں تک کہ آپ اپنے مکان کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہر گئے، وہاں تک وہ شخص آپ کو برا بھلا کہتا رہا۔ اب گھر کے اندر آپ کو جانا ہے تو پہلی بار اس سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا، بھائی یہ میرا گھر ہے، میں اندر جا رہا ہوں، جو کچھ تمہیں کہنا تھا کہہ لیا کہ ابھی کچھ باقی ہے، اگر کچھ اور کہنے کو باقی رہ گیا ہے تو کل کے لیے بچا کر نہ رکھو، ابھی کہہ لو، میں اندر جاتا ہوں۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں بعض لوگوں نے اخلاقیات کو اس حد تک پامال کر ڈالا تھا کہ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے آج بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے کوچے میں قدم رکھا تھا، نوجوانی کا زمانہ تھا، اور آپ کی ذہانت اور ہوشیاری اور عقل مندی کے قصے خاص و عام میں شہرت پا رہے تھے۔ ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی، آپ بہت بڑے سوداگر تھے کپڑے کے۔ گھر سے نکل رہے تھے دکان پہ جانے کے لیے کہ ایک شخص آیا اور آتے ہی آپ سے پوچھنے لگا کہ ابو حنیفہ کیا تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ ہاں، میرے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہاری ماں ہے؟ کہا ہاں، میری ماں ہے، زندہ ہے، ابھی ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم ہے۔ اس نے کہا سنا ہے تمہاری ماں بڑی حسین اور جمیل اور خوبصورت عورت ہیں، تم ان کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اتنی بڑی گستاخی اس نے کیا۔ اجنبی کا لہجہ اس قدر ناشائستہ تھا کہ غصے کی شدت سے حضرت امام اعظم کا پورا جسم کانپنے لگا۔ ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے، ایک بیٹا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ آپ نوجوان بھی تھے، مگر اس نوعمری کے باوجود اپنے جذبات پر آپ نے قابو پا لیا۔ آپ نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس شخص کو جواب دیا کہ دیکھو، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں عاقل ہیں، بالغ ہیں، مذہبی اعتبار سے ایسی عورت پر جبر نہیں کیا جا سکتا، وہ جہاں چاہیں شادی کر سکتی ہیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں، میں انہیں کوئی حکم تو نہیں دے سکتا، فرزند ہونے کی حیثیت سے حکم تو نہیں دے سکتا، لیکن تمہاری درخواست میں ان تک پہنچائے دیتا ہوں، وہ چاہیں گی تو تمہارے ساتھ نکاح کر لیں گی۔ بس یہ کہہ کر حضرت امام اعظم مڑے۔ ابھی آپ نے اندر جانے کے لیے دروازے پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ وہ شخص زور سے چیخا۔ امام اعظم کے دل کو اس قدر تکلیف پہنچائی تھی اس نے، زور سے چیخا۔ اس کی آواز اس قدر کربناک اور دردناک تھی کہ آپ گھبرا کر پلٹ پڑے۔ حضرت امام اعظم نے دیکھا کہ وہ شخص زمین پر پڑا ہوا تھا، بالکل تڑپ رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ دل پر تھے اور منہ سے دلخراش چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر چند ہی لمحوں میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، مر گیا۔ حضرت امام اعظم اجنبی کے مردہ جسم کو قریب سے آپ نے دیکھا اور افسردہ لہجے میں فرمایا کہ نعمان کے صبر نے اسے کھا لیا۔ نعمان نام تھا ہمارے امام اعظم کا نام، نعمان بن ثابت، کہ نعمان کے صبر نے اسے کھا لیا۔ خود ہر قسم کی جسمانی اذیتیں برداشت کیں اور کبھی اف تک نہیں کی، مگر جب دوسرے کی تکلیف دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے۔ ایک بار آپ مسجد میں بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں شخص چھت سے گر پڑا۔ وہ کوئی آپ کے گھر کا نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن کوئی انسان تھا کہ فلاں شخص چھت سے گر پڑا۔ آپ یہ سن کر اس قدر زور سے چیخے کہ مسجد کے تمام حاضرین چونک اٹھے۔ پھر آپ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے اس شخص کے گھر پہنچے، بہت دیر تک غمخواری کرتے رہے، جب تک وہ مکمل صحت مند نہیں ہو گیا۔ روزانہ صبح کو اس کے گھر تشریف لے جاتے، تیمارداری کرتے، اور اس کے برعکس اپنے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی تو یوں برداشت کرتے کہ لوگوں کو سخت تعجب ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کے پڑوسی اس سے ناخوش ہوں۔ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو، ایذائیں پہنچاتا ہو، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں
انسانی تہذیب پہلی بار پڑوسی کے حقوق سے آشنا ہوئی۔ لوگ پڑوسی کے حقوق بالکل نہیں جانتے تھے، اور کسی بھی مذہب میں پڑوسی کے وہ حقوق بیان نہ کیے گئے جو مذہب اسلام نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ساتھ انتہائی مہربانی سے پیش آتے۔ بعض اوقات ان کے دل کی دلجوئی کے لیے تکلیف اٹھانے سے بھی آپ گریز نہ کرتے۔ آپ کے محلے میں، امام اعظم کے محلے میں ایک موچی رہتا تھا جو جوتا چپل سیلتا تھا، موچی رہتا تھا۔ وہ فطرتاً انتہائی رنگین مزاج تھا، دن بھر مزدوری کرتا، شام کو بازار سے شراب اور گوشت خرید کر لاتا، پھر اس کے دوست احباب اکٹھا ہوتے اور رات گئے تک محفل آراستہ رہتی، ناچ گانا ہوتا۔ اس ہنگامہ مستی میں موچی مزے لے لے کر ایک شعر پڑھتا تھا عربی میں۔ اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں نے مجھے ہاتھ سے کھو دیا، اور کیسے بڑے شخص کو کھو دیا جو لڑائی کے دن کام آتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے رات بھر جاگتے رہتے تھے، اس لیے موچی اور اس کے دوستوں کی پرشور آوازیں سنتے، مگر دل شکنی کے خیال سے کبھی اعتراض نہ کرتے کہ جا کے ڈانٹوں گا یا کچھ کہوں گا تو ان لوگوں کا دل دکھے گا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ اتفاق سے ایک رات شہر کا کوتوال ادھر آ نکلا، اور اس کوتوال نے کسی جرم کی بنیاد پر موچی کو گرفتار کر لیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ محلے والے بہت خوش ہوئے کہ اب تو رات سکون سے گزرے گی۔ دوسری رات سکون سے گزری، کوئی شور نہیں ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں تھا۔ امام اعظم کو خبر نہیں تھی کہ وہ قید میں ہے۔ امام اعظم اس خاموشی پر حیران تھے کہ آخر میں لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، آج شور کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ کل رات پڑوسی کی آواز سنائی نہیں دی، تو لوگوں نے بتایا کہ موچی گرفتار ہو چکا ہے، کوتوال نے اس کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ بے قرار ہو گئے، درباری کپڑے پہنے، سواری طلب کی اور دارالعمارت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت خلیفہ منصور کا بھتیجا عیسیٰ بن موسیٰ کوفے کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لا رہے ہیں۔ فوراً اپنے درباریوں کو استقبال کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ آپ کو دارالعمارت کے صحن تک سواری پر لائیں۔ جب آپ دربار میں داخل ہوئے تو گورنر عیسیٰ اپنی نشست سے اٹھا اور نہایت ادب سے لا کر اپنے قریب بٹھایا، پھر عرض کرنے لگا کہ آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا بھیجتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ امام اعظم نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے محلے میں ایک موچی رہتا تھا، اس کو آپ کے کوتوال نے گرفتار کر لیا ہے، میں اسے چھڑانے آیا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ عیسیٰ نے اسی وقت داروغہ جیل کو موچی کی رہائی کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد امام اعظم اپنے ہمسائے کو لے کر کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں امام اعظم نے موچی سے پوچھا کہ کیوں، ہم نے تمہیں کھویا تو نہیں؟ وہ شعر پڑھتا تھا نا کہ لوگوں نے ہمیں کھو دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں، ہم نے تمہیں کھویا تو نہیں؟ یہ اسی شعر کی طرف اشارہ تھا جسے موچی شراب پی کر پڑھا کرتا تھا۔ تو موچی رونے لگا، اس نے کہا نہیں، آپ نے کھویا نہیں، آپ نے تو پڑوسی کا حق ادا کر دیا ہے، رو پڑا وہ۔ اور اس نے عیش پرستی سے توبہ کر لی امام کے ہاتھ پر کہ آج سے کبھی شراب نہ پیوں گا، کبھی فحش زبان سے نہیں نکالوں گا، اور پھر امام اعظم کے حلقہ درس میں درسگاہ میں شریک ہونے لگا، یہاں تک کہ علم فقہ میں مہارت حاصل کی اور بہت بڑا عالم ہوا اور فقیہ کے لقب سے مشہور ہوا۔ پرہیزگاری کا یہ عالم تھا
کہ اگر کسی کام میں آپ کو لغزش کا ذرہ برابر بھی شبہ ہوتا تو اس کام کو آپ چھوڑ دیتے، اگرچہ وہ کام جائز ہی کیوں نہ ہوتا۔ مشہور واقعہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بکری گم ہو جانے کی شکایت کی، بکری گم ہو گئی شکایت کی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، اس خوف سے کہ کہیں وہ گم شدہ بکری کسی قصاب تک نہ پہنچ گئی ہو۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے 20 سال تک کبھی امام اعظم کو تنہائی میں یا مجمع میں ننگے سر اور ٹانگیں پھیلائے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جب میں نے عرض کیا کہ کبھی تنہائی میں تو پاؤں سیدھے کر لیا کیجئے، میری اس خواہش کے جواب میں امام اعظم نے فرمایا، مجمع میں تو بندوں کا احترام کروں اور تنہائی میں خدا کا احترام ختم کر دوں، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ایک شخص آپ کا قرض دار تھا، آپ کا قرض اس کے ذمہ تھا، آپ کبھی بھی قرض دیتے تھے، بہت قرض بانٹتے تھے، کبھی کسی سے وصول نہیں کرتے تھے۔ تو قرض دار تھا، اتفاق سے اس کے علاقے میں کسی کی موت ہو گئی۔ جب آپ وہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تو چاروں طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، صرف ایک مکان کے قریب کچھ سایہ تھا، دیوار کا سایہ، اور یہ مکان اسی شخص کی ملکیت تھا جس کے ذمے آپ کی رقم تھی، جس کے ذمے آپ کا قرض تھا، اسی کا وہ مکان تھا۔ سخت گرمی کے باعث کچھ لوگوں نے امام اعظم سے عرض کیا کہ حضور سائے میں کھڑے ہو جائیں، کچھ آپ کو سکون ملے گا، دھوپ بہت تیز ہے، مگر آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں۔ بعد میں چند دوستوں نے پوچھا، حضور اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جاتے آپ کو آرام مل جاتا، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا وہ مکان تھا وہ میرا مقروض تھا، میرا قرض اس کے ذمہ تھا، اگر میں اس کے مکان کے سائے میں کھڑا ہو جاتا، اتنا آرام لے لیتا اس کی مکان سے، دیوار سے، تو کچھ لمحوں کا یہ آرام سود میں شامل ہو جاتا، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ امام اعظم ہمارے امام ہیں، ہم اس امام کے مقلد ہیں۔ ایک بار آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دو بوڑھی عورتیں بھی کھڑی تھیں۔ آپ کو دیکھ کر ایک ضعیفہ نے اپنی ساتھی عورت سے کہا، انہیں جانتی ہو؟ یہ ابو حنیفہ ہیں، بڑے پاک باز ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے۔ یہ تعریف کی اس نے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بوڑھی عورت کی بات سن کر لرز گئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، مگر کچھ دیر آرام بھی فرماتے تھے۔ اور اس عورت نے کہا کہ رات بھر یہ جاگتے ہیں اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد آپ کے معمولات میں فرق آ گیا۔ مکمل طور پر رات بھر جاگتے، نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے، پھر درس میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، آپ کی صحت بگڑنے لگی۔ بعض قریبی دوستوں اور شاگردوں نے آپ سے عرض کی کہ حضور اتنی محنت نہ کریں، تو آپ نے ان بوڑھی عورتوں کا واقعہ سنایا۔ فرمایا، میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب میرا خدا مجھ سے پوچھے گا کہ ابو حنیفہ وہ شکل کیوں بنائی تھی کہ جسے دیکھ کر لوگ دھوکہ کھاتے تھے۔ لوگ سمجھیں رات بھر جاگتے ہیں اور میں رات میں آرام کروں۔ ایسی تعریف لوگ کریں جو تعریف خوبی میرے اندر نہ ہو، اس پر رب کی بارگاہ میں سوال ہو سکتا ہے۔ خوف خدا کی یہ کیفیت تھی کہ معمولی باتوں پر آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا۔ ایک دن بازار جا رہے تھے، ایک لڑکے کے پاؤں پر آپ کا پاؤں پڑ گیا۔ بھیڑ میں ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ شدت درد سے چیخ کر بولا، وہ لڑکا بولا، تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ غالباً اس نے امام اعظم کو پہچانا نہیں۔ اس نے یہ کہا، تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ لڑکے کی بات سن کر امام اعظم پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔
مشہور بزرگ مسعر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر سنبھالا، ہوش میں آئے تو حضرت مسعر نے کہا کہ ایک لڑکے کی بات پر اس قدر بے قرار ہو گئے، کیا بات ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کیا عجب ہے کہ اس لڑکے کی آواز غیبی ہدایت ہو۔ اسی طرح ایک بار چند لڑکے بارش کے پانی سے کھیل رہے تھے، بارش ہوتی ہے بچے کھیلتے رہتے ہیں پانی میں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس طرف سے گزرے تو بچوں کو نصیحت فرمانے لگے کہ بچوں اس طرح نہ کھیلو، تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ آپ کی بات سن کر دوسرے بچے تو فرار ہو گئے مگر ایک لڑکا وہیں ٹھہر گیا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل نزدیک پہنچ گئے تو آپ سے مخاطب ہوا، وہ لڑکا کہتا ہے امام، آپ امام ہیں قوم کے امت کے، ہماری فکر نہ کریں، ہم زخمی ہو گئے، ہمارے پاؤں پھسل گئے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے ماں باپ پریشان ہوں گے، لیکن اگر تم پھسل گئے تو پوری قوم پھسل جائے گی، پوری قوم زخمی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑکا اپنے ساتھیوں کے پیچھے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ امام اعظم سناٹے میں آ گئے، چہرہ خوف و دہشت سے زرد پیلا ہو گیا۔ اکثر اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ وہ بھی یہ غیبی تنبیہ تھی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے بچوں کی زبانوں سے ایسی بات جو ہے جاری فرما دیتا ہے کہ جس میں آدمی کے لیے سبق ہوتا ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے رات و دن کا مختصر خاکہ کچھ اس طرح ہے کہ نماز، صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں درس دیتے، تمام قابل ذکر مسائل کا جواب آپ لکھتے، پھر تدوین فقہ کی مجلس منعقد کی جاتی جس میں بڑے بڑے نامور شاگردوں کا اجتماع ہوتا، جو مسائل سب کی اتفاق رائے سے طے ہوتے تھے انہیں لکھ لیا جاتا، نماز ظہر پڑھ کر گھر آتے، کچھ دیر آرام کرتے، نماز عصر کے بعد دوستوں سے ملتے، بیماروں کی عیادت کرتے، مرنے والوں کی تعزیت کرتے، غریبوں کی خبرگیری کرتے، نماز مغرب کے بعد درس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا اور عشاء تک جاری رہتا، نماز عشاء پڑھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے اور اکثر رات بھر نہ سوتے، اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ یزید بن کمیت اپنے وقت کے مشہور بزرگ تھے، ان کا بیان ہے کہ میں ایک بار نماز عشاء میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شریک تھا، امام نے سورہ اذا زلزلت الارض پڑھی، اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، جب زمین ہلا دی جائے گی، زلزلے آئیں گے، یہ سورت پڑھی، تمام لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے، میں وہیں ٹھہرا رہا، ابو حنیفہ کو دیکھا کہ وہ ٹھنڈی سانس بھر رہے تھے، میں یہ سوچ کر اٹھ آیا کہ کہیں ان کی عبادت میں خلل نہ پڑ جائے۔ صبح کو مسجد میں گئے تو سب سے پہلے ابو حنیفہ ہی پر نظر پڑی، اسی طرح غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے، داڑھی ہاتھ میں تھی اور بڑی رقت سے کہہ رہے تھے، اے ذرہ بھر نیکی اور ذرہ بھر بدی دونوں کا بدلہ دینے والے مولا، اپنے بندے نعمان کو آگ سے بچانا، اس قدر خوف خدا۔ یہ آیت پڑھ کر کے ایسا احساس ہوا، ساری رات داڑھی پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ کثرت ریاضت، رات و دن رونا، خاص طور سے آدھی رات کو اللہ کی بارگاہ میں رونا، یہ آپ کی عادت تھی۔ مسلسل نفس کو مارنے کے باعث حضرت امام اعظم کے سامنے سے کئی حجابات اٹھ گئے تھے، کشف کی صلاحیت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ آپ غیر محسوس چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ آدمی نے کون سا گناہ کیا ہے، آدمی دوسرا کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ ابو حنیفہ کی نگاہ ایسی تھی کہ ایک نظر دیکھتے تو اس کے سارے حالات جان لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث رسول کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرے تو وضو کا پانی گناہوں کو دھوتا ہے، وضو کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گناہ جھڑتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن مسجد میں تھے کہ اچانک آپ کی نظر وضو کرنے والے اشخاص پر پڑی،
ان میں سے کچھ کے جسموں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی گناہ بھی دھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس لیے امام اعظم نے اس کو مائع مستعمل کو نجاست غلیظہ کہا ہے، اس کے ساتھ گناہ لگا ہوتا ہے، نجاست غلیظہ ہے وہ جو پانی استعمال سے گرتا ہے وضو وغیرہ سے، اور اماموں نے اس کو نجاست غلیظہ نہیں کہا ہے، ورنہ دقت ہو جائے گی، کہیں لگ جائے گا اس کو دھلنا پڑے گا، مسجد ٹپکے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا حصہ۔ تو لوگوں نے کہا ہے کہ طاہر ہے غیر مطہر ہے، پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہے، لیکن امام اعظم نے کہا نجاست غلیظہ ہے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ پانی کے قطرات کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں، اس میں گناہ ملے ہوتے ہیں۔ امام اعظم کو جب پہلی بار واقعہ پیش آیا، آپ بہت دیر تک حیران پریشان بیٹھے رہے، پھر یہ مناظر مسلسل نظر آنے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان کو وضو کرتے دیکھا، اس کے چہرے اور ہاتھوں پر مسلسل پانی بہہ رہا تھا، مگر گناہ کے دھلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پانی بہہ رہا ہے لیکن گناہ دھل نہیں جا رہا ہے، ایسا سخت گناہ تھا اس کا۔ حضرت امام اعظم کو دلی تکلیف پہنچی اور آپ نے فوراً منہ پھیر لیا۔ جب وہ نوجوان وضو کر چکا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ نماز کے بعد مجھ سے مل کر جانا۔ جب آپ نے اس سے کہہ دیا نماز کے بعد مجھ سے مل کر جانا، نوجوان تو بڑا خوش ہوا، اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا کہ آج امام اعظم نے مجھے یاد کیا ہے اور مجھ سے بات کریں گے وہ۔ نماز ختم ہوئی تو آپ نے اسے ایک گوشے میں بلا کر فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو، روزانہ ان کی دل آزاری کرتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو، جب تک تمہارے ماں باپ تمہیں معاف نہیں کریں گے اس وقت تک یہ عبادت و ریاضت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر گناہ تو جھڑتا ہے پانی کے ساتھ ساتھ، لیکن جو ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے، ان کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ وضو کے قطرات جو ہے وضو آپ کرتے رہیں پھر بھی جو ہے وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ یہ گناہ جھڑتا نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے نصیحت فرمایا کہ ماں باپ کے مقام کو سمجھو، ان کی خدمت کرو اور ان کے بے قرار دلوں کو اپنے حسن عمل سے سکون بخشو۔ نوجوان نے دیکھا کہ میرا راز کھل گیا ہے، وہ مارے شرمندگی کے کانپنے لگا۔ پھر اس نے روتے ہوئے امام اعظم سے کہا آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، میں اس لعنت سے نجات پا جاؤں۔ امام اعظم نے اس کے سر پر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھا اور دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی کی طرف نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں، محض اس خوف سے کہ کہیں کسی کا کوئی گناہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ عجیب معاملہ تھا۔ آخرکار ایک رات پچھلے پہر امام اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عجیب و غریب دعا مانگی، اے قادر مطلق نعمان سے اس کا یہ کشف چھین لے، اس کی یہ بینائی، یہ روشنی جو تو نے دی ہے یہ چھین لے، سلب کر لے، اس سے تیرے بندوں کے گناہ نہیں دیکھے جاتے۔ اے بے حساب دینے والے مولا، اپنے بندے ابو حنیفہ کی کو ایسی بینائی نہ دے، اے ستر العیوب تو عیب چھپانے والا ہے، نعمان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ امام اعظم یہ دعا اس وقت تک مانگتے رہے جب تک آپ کے کشف کی صلاحیت ختم نہیں کر دی گئی۔ لوگ کشف پانے کے لیے کتنے مجاہدے کرتے ہیں اور آپ نے اس طرح سے کشف کی دولت جو ہے خود ہی جو ہے چھوڑ دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام اعظم کے غلاموں میں زندہ رکھے، ان کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ 2 شعبان کو آپ کے وصال کی تاریخ ہے، کل 2 شعبان ہے، آپ ان کی روح پاک کو اس علیہ ثواب کا اہتمام کریں۔ فاتح۔